نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ وصف کمال ہے. یہ وصف جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ کا ڈر بھی زیادہ ہوگا اور جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی وہ نہ ڈر اور بے خوف ہوگا. حدیث میں آتا ہے مومن سے غلطی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے جیسے پہاڑ گر پڑا, اور منافق سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے کہ نہیں مکھی بیٹھی اٹھ گئی. تو گناہ کو معمولی سمجھنا یہ مومن کی شان نہیں. دیکھیے پوری کائنات میں رب کے سب سے زیادہ قریب تو مصطفیٰ کریم, سب سے زیادہ قریب. تو حضور نے فرمایا واللہ انی لأخشاکم, اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ, میں بھی تبھی جاؤں گا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے. تو حضور خوف خدا حالانکہ سب سے اونچا سب سے اعلیٰ مرتبہ, اور اللہ نے کیا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنت, جو رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈرا اور اس کے نتیجے میں نفس کو خواہشات سے روکا تو اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائے یا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک کہ جس کو خوبصورت اعلی خاندان والی عورت نے غلطی کی طرف بلایا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اللہ اس کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا کوئی رب کے زیادہ قریب ہوگا اتنا رب کا ڈر بھی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے آپ جانتے ہیں سارے قدم حاضر ہی کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, جس کی منبر بنی گردن جس کی منبر اس قدم کی کرامت پہلا. تو اتنا بلند مرتبہ مگر خوف خدا کا کیا عالم ہے. قابل توجہ یہ سننے والی بات.
شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے دیکھا کہ غوث اعظم مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے، آج کل تو بڑا بہترین پتھر لگا ہے، اس وقت وہاں کنکریاں ہوتی تھیں، کنکریوں پر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہے ہیں، یا اللہ اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمسار ہوں۔ یہ خوف خدا کا حال ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنا کوئی رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اللہ کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا دور ہوتا ہے وہ ڈر اور بے خوف ہوتا ہے۔ اور عبادت آپ کی کتنی تھی؟ 40 سال، کتنے بھائی؟ 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی، 40 سال۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رب کے حضور گزار دیتے ہیں کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ والوں کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور یدعون ربہم، اپنے رب کی عبادت کرتے، خوفا و طمعا، ڈرتے بھی ہیں امید بھی رکھتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں وہ عبادت کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ یدعون ربہم، بسترے سے کروٹیں الگ ہیں مگر خوف بھی ہے امید بھی ہے۔ اور الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان۔ ایک سیادی بیمار تھے، حضور ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیفا تجدک، تو اپنے آپ کو کیسے محسوس کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی لگ رہا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی۔ فرمایا بندے پر اس حالت میں یا یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جس سے ڈرتا ہے اللہ بچا لیتا ہے، جس کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے امید کے بغیر تو گل بندی نہیں، امید کے بغیر تو نہ رحمت کے بغیر بات بنتی ہے۔ مگر دیکھیے نا، سرکار خدا کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، مگر عبادت کتنی کرتے تھے؟ خدا کی عبادت میں اتنی دیر کھڑا رہتے حتی تورمت قدماہ، پاؤں مبارک سوج جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے تو اس لیے مشقت کس لیے اٹھاتے ہیں؟ فرمایا افا لا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنا مرتبہ عطا فرمایا۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی، یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اگلا شعر شاید اس موضوع کا تو نہیں، مگر جب میں پڑھتا ہوں تو میں ضرور پڑھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے۔ حضرت حسن رضا عرض کرتے ہیں تمہارے در تمہارے آستان سے ہم کہاں جائیں، یا رسول اللہ تمہارے در تمہارے آستان سے ہم کہاں جائیں، نہ ہم سا کوئی
نہ ہم سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ ہم سا کوئی نہ تم سا کوئی والی ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کا یہ عالم اور خوف خدا کا کیا عالم۔ اور اقبال ایک دوسرے نقطہ نظر سے کہتا ہے، اقبال کہتا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا رسول اللہ، یا اللہ تو بے نیاز ہے، تمہیں کسی بھی لوڑ من فقیر تو میں محتاج، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، یا اللہ قیامت دے دن مجھے معاف کر دے۔ اگر بینی حسابم را ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، یا اللہ جی حساب ضرور لینا تو حضور کے سامنے نہیں میں کیا منہ دکھاؤں۔ تو حضرت غوث اعظم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میں نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اب نیکوں کے سردار ہیں، نیکوں کو نیکی آپ کے صدقے ملتی ہے، جن کے صدقے لوگوں کو ولایت ملتی ہے ان کے خوف خدا کا یہ عالم۔ صبح عید کا دن تھا، بچے آپ کے پاس آئے کہ حضور صبح عید کا دن ہے، ہم عید کی خوشی میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں لکھ کر دیں۔ آپ کی مادری زبان فارسی تھی، اس لیے آپ گیلانی تو پھر جیلانی، اصل گیلانی ہے، عربی میں گاف نہیں ہوتا تو اس لیے جیلانی کہہ لیتے۔ تو اب میں کہتا ہوں زمانے کے بچوں کے شوق بھی دیکھو، وقت کے کتب کے پاس آتے ہیں، آج کل کے بچے تو نہیں تھے نا، اور جو آپ نے لکھا وہ ہمارے لیے باعث فکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلق گوید کے فردہ روز عید است، زمانہ کہتا ہے کہ کل عید ہے، خوشی در روح ہے ہر مومن پدید است، ہر مومن خوش ہے کہ کل عید ہے۔ فرمایا اندرا دم کے با ما امام میرم در ملک ما آن روز عید است، زمانے والوں کی عید کل ہے، ہماری عید اس دن ہوگی جب ایمان سلامت لے کر جائے۔ اندرا دم کے با امام میرم، اور خدا کی خدائی میں، خدا کی ایمان پر خاتمہ سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ آج میں جمعے میں بھی یہ حدیث سنائی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مستانہ صاحب ایک 20 سال بعد ملے ہونے پہ زیادہ شاید ہو، بہرحال تو ایک آدمی بڑے کافروں کو قتل کر رہا تھا، جو کافر اس کو نظر آتا قتل کر دیتا۔ کسی نے حضور سے کہا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح آج یہ بہادری سے لڑا ہے کوئی نہیں لڑا، جس طرح یہ آج بہادری سے لڑا ہے کوئی نہیں لڑا۔ حضور نے فرمایا یہ دوست کی، حضور نے فرمایا یہ، اب صحابہ حیران ہوئے کہ کام تو اس کے کیسے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا میں ادھر نال نال رہنا، میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، اگر وہ دوڑتا تو یہ بھی دوڑ پڑتے، اگر وہ رک ٹھہرتا تو یہ بھی ٹھہر پڑتے۔ آخر اسے ایک شدید زخم آیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، تلوار کا دستہ زمین پر رکھا، نوک اوپر رکھی اور تلوار پر چڑھ کر خودکشی کر لی اور موت ماری۔ اب وہ جو صحابی پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے نا، وہ دوڑتے دوڑتے رسول اللہ کے پاس ہے، عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں
کہ جو آپ نے کہا وہی ہوا. میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور کا یہ غیب جس کو صحابہ نبوت کی دلیل سمجھتے تھے آج کل اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. حضور کا وہ معجزات جس کو صحابہ نبوت کی دلیل سمجھتے تھے یہ اس پر غیب کا شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو بہر انما الاعمال بالخواتیم. اس لیے حضرت غوث اعظم باوجود اس بات کے دیکھیں نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. رضا کا خاتمہ تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث تیری رحمت اگر تو ان کا حضرت غوث اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غوث اعظم کی رحمت سے خاتمہ مانگتے ہیں. اور وہ امام غوث اعظم خود کتنا ڈر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں کہا تو نے جو مانگو ملے گا. کہا تو نے ملے گا. رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اے غوث پاک تم آپ نے کہا جو مانگو ملے گا. میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں. آپ سے رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اور حضرت غوث اعظم ظاہری علم بھی آپ نے بہت پڑھا تھا. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً ونلت السادہ من مولا الموالی. میں نے علم حاصل کیا اور علم پڑھتے پڑھتے کتب کے درجے تک پہنچ گیا. ایک بندے نے کہا کہ قابل توجہ بات میں ایسی عبادت کروں گا کہ پوری زمین میں کوئی ایسی عبادت نہیں کر رہا ہو. اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق. اب وہ علماء سے پوچھتا ہے میں کون سی عبادت کروں. اب کوئی کیا جواب دے. اگر کہیں گے کہ نماز پڑھ تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں نماز پڑھا ہو. اگر روزہ ہے تو کسی نے کسی جگہ روزہ رکھا ہو. یعنی کسی عبادت کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہی کر رہا اور کوئی نہیں کر رہا. مسئلہ ہے غوث اعظم کے پاس. آپ میں اس کا ایک حل ہے مطاف کو خالی کرا دو. جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کو وہ زمانے میں خالی ہو سکتا تھا. خالی کرا دو. کسی اور کو طواف نہ کرنے دیا جائے. یہ اکیلا طواف کرے. نہ کہیں اور کوئی کعبہ ہے نہ کوئی طواف کر رہا ہوگا اور اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. یہ دیکھیے آپ سارے علماء عاجز رہ گئے تھے کہ اس کا جواب دینے تھے. سب کہتے طلاق ہو گئی ہوئے طلاق. مگر امام غوث پاک نے کیا فرمایا اس کا حل موجود ہے. اسی کا ایک مسئلہ اور مجھے یاد آ گیا. ایک آدمی کی یہ کچھ دلچسپ بھی ہے. 2 بیویاں تھیں. ایک اوپر رہتی تھی ایک نیچے رہتی تھی. یہ باہر سے آئے نا اس لکڑیاں سیڑھیاں بھی لکڑیاں کی تھی. وہ اوپر چڑھنے لگا. جب وہ آدھے پہنچے نا نیچے والے نے لت پھاڑ لی تو تھلے آ. اوپر والے نے سر پھاڑ لیا اوپر آ. نیچے والے نے لت پھاڑ لی کہ نیچے آ اوپر والے. اب اس کو غصہ چڑھا. وہ کہتا ہے اگر میں اوپر تیرے پاس جاؤں تو تجھے طلاق ہے. نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھے طلاق. اب مسئلہ پوچھ ان کیا یا اوپر والی نہیں ہے تھلے والی. یہ اوپر والی نہیں ہے. اوپر جاتا ہے تو اوپر والی نہیں ہے. نیچے جاتا ہے تو یہ بچکار کھڑا رہیں گے آپ یا اوپر والی نہیں ہے یا نیچے والی نہیں ہے یا آپ نہیں ہے. مسئلہ پوچھے امام اعظم کے پاس. آپ لوگوں اس کا حل ہے ایک سیڑھی اور لے آؤ. اوپر والی کو نیچے اتار دو نیچے والی کو اوپر چڑھا دو. جس کے بھی بات جائے گا طلاق نہیں ہوگی. کیونکہ ان کے اوپر تیرے کو جاواں
تو وہ تو اس کے پاس نہیں جائے گا، دوسرے کے پاس جائے گا، نیچے کے نیچے تیرے پاس ہے، اب دوسرے کے پاس اسی پاس نہیں جائے گا۔ تو یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کی جس کے حل مسائل کسی کو نہیں ہو سکتے وہ عالم نکال لیتے ہیں۔ وہ عالم ساڑھے ورگے نہیں بھائی ہوتے، وہ بڑے وہ غوث سے پاک ہوتے، امام اعظم ہوتے۔ چل مجھے ایک اور مسئلہ یاد آ گیا اس طرح۔ ایک آدمی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر گیا، اور بعض کو ہوتا نا ذرا علم جوش مارتا ہے، یا یوں کا جو پانڈا چھوٹا ہے بہتا پیسے تو اچھل جاتا ہے۔ اب وہ تھے تو عالم ہی بڑے، مگر ان میں غرور اور تکبر آ گئے، میرے ورگا کوئی نہیں۔ کسی نے اس سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی کی شکل مسخ ہو گئی ہے، پتھر بن گیا ہے، خنزیر یا کوئی انسان اس کے علاوہ کوئی اور بن گیا ہے، اس کی بیوی عدت طلاق گزارے گی کہ عدت وفات گزارے گی؟ عدت طلاق 3 ماہواری ہوتی ہے اور عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اور اگر حاملہ ہو تو وضع حمل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی شکل بدل جائے تو عدت وفات گزارے گی کہ عدت طلاق گزارے گی؟ وہ سمجھ کوئی نہیں کی جواب، اس کو نہیں مسئلہ پتا۔ پھر امام غزالی کے پاس گیا، امام غزالی نے فرمایا اگر پتھر یا درخت کی شکل بنا ہے تو عدت وفات گزارے گی کہ وہ مدہ مر گیا، اور اگر کسی جانور کی شکل میں ہوا ہے تو عدت طلاق گزارے گی، گوندہ ہو گیا۔ دوبارہ آگے دسے میں تو نہیں سمندر، سمندر امام غزالی ہے، وہ کہتے میں سمندر ہوں، انہوں نے سمندر تو فوق کل ذی علم علیم۔ تو بہرحال بات تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو رہی تھی نا۔ تو آدمی جس مرتبے پر پہنچ جائے نا، شریعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ شریعت سے آپ نے میں اشارہ کر، آپ نے بچپن میں روزہ رکھا نا تو زندگی پوری زندگی شریعت پر عمل کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ من حضرت نے روایتیں کرنا، اچھا پھر ٹھیک ہے، جو میں تھک جائے گا نماز کر دیں گا، جماعت 8 بجے ہونی ہے نا، پھر ٹھیک ہے۔ تو حضرت میں کیا بات کر رہا تھا، ساری تو آپ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیابان جنگل میں تھے، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، سخت پیاس لگی ہوئی تھی، آسمان سے بادل برسا، تھوڑا سا آپ نے پانی پیا، اچانک فضا میں روشنی ہوئی اور آواز آئی اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج سے میں نے حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا۔ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج سے میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو، حضرت غوث پاک پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ وہ شیطان تھا، شیطان کہنے لگا میں نے 70 کتبوں کو اس طرح گمراہ کیا ہے، اے عبد القادر تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا اردو ڈال آنا، میرے علم نے نہیں بچایا، رب کے فضل نے بچایا۔ علم بچانا تو تیرے نے بچا لینا، اگر علم بچاتا تو شیطان کے نہ کاٹ عالم سے۔ ادلہ اللہ علی علم، علم کے باوجود بھی بندے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو پھر بھی فرمایا کہ ابھی بھی تو مجھے داؤ لگاتا ہے، اللہ کے فضل نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا۔ تو معلوم تو کسے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا کہ یہ جو اس نے کہا کہ میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کیا، حرام تو کسی کے لیے حلال ہو سکتا ہی نہیں، تو شریعت کی پابندی کے بغیر کوئی ولی بن سکتا ہی؟ دیکھیے نا،
ولایت نام ہے قرب خدا کا، ولایت نام ہے اللہ کے قرب کا۔ اب کیا معلوم کون اللہ کا قریبی ہے، کوئی اللہ کا قریبی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں بزرگ کہ جتنا رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتا ہے اتنا ہی وہ رب کے قریب ہے، جتنا اس طریقے سے دور ہے اتنا رب سے دور ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کا صحرا گزیر، خلاف پیغمبر کا صحرا گزیر، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، مپندار سعدی کے راہ صفا، تمہاں رفتن جز در پہ مصطفیٰ۔ اے سعدی یہ خیال بھی نہ کر کہ مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے اللہ تک پہنچ سکتے، خدا تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، وہ مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ تو اس لیے اب یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے دل کی نماز ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ اچھا دل جتنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انوار تجلیات و فیوز و برکات ہے کسی سے ہو سکتا ہے؟ امام اہل سنت نے سرکار کے تمام جسم کے حصوں پر سلام بھیجا ہے، تو دل کی باری کو کیا کہتے ہیں؟ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کروں، سمجھیں اگر دل کے بارے کی کم دل سمجھ سے ورا مگر یوں کروں، اونچائے راز وحدت پہلا کھو سلام، اونچائے راز وحدت پہلا کھو سلام۔ تو حضور کا دل اقدس قلب مبارک جتنا رب کے انوار و تجلیات کا مرکز تھا کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے تو یہ رکوع سجدے والی نماز پڑھی ہے، حضور نے فقط دل والی پڑھی ہے؟ حضور نے دل والی نماز پڑھی کہ رکوع والی؟ اور ہمیں بھی فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہوئے ایسے تم نماز پڑھو۔ کھانا منہ سے کھاتے ہیں، باقی سارے کام اعضاء سے کرتے ہیں، جب دل کی نماز کی بات دل نماز ساری دل دی، نماز وہی قبول ہوگی جو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہوگی نماز، بلکہ کوئی بھی عبادت اسی انداز میں قبول ہے جو میرے مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق۔ تو حضرت غوث اعظم نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، یہ رحمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی مسلمان کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو خدا کی ذات پر کتنا توکل و اعتماد تھا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ تقریر فرما رہے ہیں، دوران تقریر ایک سانپ کہیں سے ظاہر ہوا، آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور بالآخر آپ کی گردن میں لٹک گیا، سارے لوگ بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، مگر حضرت غوث اعظم نے سلسلہ کلام کو منقطع نہیں کیا، اسی سلاست و روانی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جاری رہا جیسے جاری، اسی تسلسل کے ساتھ جاری رہا جیسے۔ جب وہ سانپ چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اس وقت میں تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہا تھا کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے
اگر میں اس وقت ڈر جاتا تو میرا حال میرے کال کے مطابق نہ ہوتا. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو میں اس کیڑے سے ڈر جاتا تو سمجھا کہ میں اللہ کی تقدیر پر مجھے یقین نہیں. یہ آپ کی استقامت ہے. اور آپ کی مجلس واعظ کا کیا عالم ہوتا تھا؟ ہزاروں کا مجمع, کتنا بلا؟ ہزاروں کا مجمع. اب یہاں سپیکر نہ ہو تو میں پچھلی دیوار تک آواز اوکھی جائے گی, چلے بھی جائے پر بہت میں اوکھا بھی ہوئے گا کہ نہیں. ہزاروں کا مجمع ہو, مگر روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی آواز سب سے قریب والا سنتا تھا اتنی سب سے دور والا سنتا تھا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. غوث اعظم امام التقیٰ کا جلوہ شان قدرت پہلا. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی, کہنے لگی حضور یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, آپ اس کی تربیت فرمائیں. آپ نے قبول فرما لی. کچھ عرصے کے بعد آئی, دیکھا وہ کمزور ہو چکا ہے اور جو کی خشک روٹی سالن کے بغیر کھا رہا. جب غوث اعظم کے پاس پہنچی تو وہاں مرغے کی ہڈیاں تھیں. ماں کی ممتا سے نہ رہا گیا. ماں جی نہیں کہنے حضور میں نے آپ کے پاس بچہ بھیجا تھا کہ آپ اس کی تربیت کریں, وہ کھائے جو کی خشک روٹی تو آپ مرغے کھائیں. آپ نے فرمایا ہڈیوں کو جمع کرو. ہڈیوں کو جمع کیا گیا. آپ نے فرمایا قومی باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ مرغا صحیح سالم ہو کر چلنے پھرنے لگا. فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچے گا جو چاہے گا کھائے گا. وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو. جیم کے نیچے زیر ہو نا جلا, اس کے معنی ہے زندہ کرنا, اور جیم پر زبر ہے اس کا معنی جلا. زیر زبر میں بڑا فرق پا جاتا. تو میں آپ کو قرآن جو ہے نا منذر اور منذر, منذر بھی ہے اور اور نماز میں منذر کی جگہ زر پڑا جائے نماز بھی ہو جائے گی, کیونکہ منذر اللہ کے نبی اور منذر کافر. منذر ڈرانے والے, منذر جنہیں ڈرایا جائے. منذر ڈرانے والا تو منذر. تو کیا گل کی تو شروع سے بولی گئی تھی. ہاں وہ کہہ کر, وہ ایک مشہور ہم دعا کرتے رہے, یہ عام شعر ہے یار, وہ دگا کرتے رہے ایک ہی نقطے میں ماری سمجھ. تو جلا وہ کہہ کر قم باذن اللہ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. احیاء موتا مردوں کو زندہ کرنا بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث. اور جو کمال نبی کا معجزہ ہو سکتا ہے وہ ولی کی کرامت بن سکتی ہے. بلکہ ولی کی کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس کا وہ امتی ہوتا ہے, کیونکہ اس نبی کی غلامی کے صدقے میں اس کو یہ کمال ملا ہوتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا کہ یہ تو قرآن کی نص سے کہتی ہے نا,
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکمہ کہتے ہیں جو پیدائشی نمونہ ہو، جو میں پیدائشی نبینوں کو شفا دیتا ہوں، یہ طب کی دنیا میں لا علاج ہے. والابرص، یہ بھی طب کی دنیا میں علاج، میں کوڑ والے کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو اللہ نے اپنے محبوب کے امتی سیدنا غوث اعظم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کو یہ طاقت اللہ نے بخشی، یہ طاقت کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیں. کام کردہ اللہ ہی ہے مگر اپنے بندوں کے ہاتھ پر. جب موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا پانی چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکلے. 12 کیا اللہ لاٹھی تو بغیر نہیں کر سکتا؟ جو چشمے سارے نکلے گئے نا، لاٹھی تو بغیر ہی نہیں. تو نکالنا پانی اللہ نے، مگر موسیٰ کی لاٹھی لگنے سے معلوم ہوا کہ کام کرتا اللہ ہے، کرتا اپنے پیاروں کے وسیلے سے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے پاس پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا. فلما ترال جمعان، جب دونوں لشکروں نے، یہ جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کالا صحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی میں اب تو عذاب پڑے گا، اگر کھڑے رہتے ہیں تو قتل ہوتے ہیں، اگر جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں. کالا کلا، یقین دیکھیے بظاہر بچنے کا کوئی آثار تھے مگر موسیٰ نے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ان معی ربی سیہدین، رب میرے نال ہے کوئی راہ کڈے گا، رب میرے نال ہے کوئی راہ. تو اللہ نے موسیٰ کو کیا کہا؟ اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اب اپنی لاٹھی سمندر میں مارو. آگے ماری سے پتھر بھی ہو نا، فَانْفَلَقَ، لاٹھی ماری سمندر میں راستے بن گئے. سمندر میں کیا اللہ لاٹھی کے بنایا نہیں سے بنا سکتا؟ بنائے اللہ نے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کام کرتا اللہ ہے مگر اللہ اپنے پیاروں کے وسیلے سے کرتا. کام کرتا اللہ ہے مگر اپنے پیاروں کے. تاجر ابو غالب تاجر، بغداد کا مشہور تاجر، اس نے آپ کے سامنے ایک ٹوکرے میں اپنا بیٹا پیش کیا جو اپاہج تھا، نبینہ بھی تھا، اپاہج بھی تھا. حضرت غوث اعظم نے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. فجالت طفل یادو کأنہ لا احد بہ، بچہ فوراً بھاگنے لگا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کو کوئی بیماری ہے ہی نہیں. غوث اعظم ایمان جلوائے شان قدرت پہلا، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہے زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، تیرے ہاتھ میں ہے اسیروں کے مشکل کشا، اسیروں کے مشکل کشا، فقیروں کے حاجت، فقیروں کے حاجت. دریائے دجلہ میں طغیانی آ گیا،
پانی نے شہر کا رخ کر لیا. لوگ گھبرائے ہوئے غوث اعظم کے پاس آئے. آپ نے اپنا عصا لیا, لوگ بھی آپ کے ساتھ. آپ دریا پر پہنچے, اپنا عصا گاڑ دیا, فرمایا الہ ہنا, ایک تھو اگے نہیں جانا. کیا فرمایا؟ الہ ہنا, ایک تھو اگے. پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور وہاں تک رک گیا, اور آج تک کہیں اس جگہ سے آگے نہیں بڑھا. من کان للہ کان اللہ لہو, ومن کان اللہ لہو کان اللہ الکل. جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے, اور جس کا خدا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہو, ومن کان اللہ لہو کان اللہ الکل. شیخ سعدی نے لکھا ہے, ایک یہ اپنا واقعہ میں نے دیکھا, ایک بندہ اللہ کا شیر پر سوار ہے اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے. اب شیخ سعدی فرماتے ہیں چنا ہول زاں حال برمن نشست. ہول اکھاں نہیں, اس میں خوف ہوتا ہے. چنا ہول زاں ہول برمن نشست, کہ ترسیدنم پائے رفتن ببست. میں ڈر گیا کہ میرے پیر اگے ٹوٹا ہی نہیں جائے گا, کہ خوف نے میرے پاؤں زمین سے باندھ دیے. چنا ہول زاں حال برمن نشست, کہ ترسیدنم پائے رفتن ببست. اس اللہ کے بندے نے میری کیفیت کو دیکھا اور کہا تو از حکم داور گردن نہ پیچ, تو ہم از حکم داور گردن نہ پیچ, نہ پیچ گردن سے حکم تو ہے. تو اللہ کے حکم سے گردن نہ پھر کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے. تو از حکم داور گردن نہ پیچ, نہ پیچ گردن سے حکم تو ہے, نہ پیچ گردن سے حکم. من کان للہ, جو اللہ کا ہو گیا, کان اللہ لہو, اللہ اس کا ہو گیا. من کان اللہ لہو کان اللہ الکل, اس کی خدائی ہوگی. تو حضرت غوث اعظم کی جو کرامتیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں, وہ تو بے شمار ہیں. میں نے شروع میں قصدن دوسرا پہلو رکھا تاکہ کچھ سیرت کا پہلو بھی ہمارے سامنے آ جائے. تو اس لیے ہم اتنی باتیں تو نہیں کر پاتے, نہ کر سکتے ہیں, مگر کم از کم 5 نمازیں با جماعت پڑھنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ میں آپ سے وعدہ نہیں کرا رہا, جو بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ یاد کرا رہا. اللہ سے جب کلمہ پڑھتا ہے تو وعدہ ہو جاتا ہے یا اللہ تیرے ہر حکم کو مانوں. تو جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو یاد کرا رہا. اور دیکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زندگی میں حضرت صدیق اکبر کو فرمایا کہ نماز پڑھائیں. جس صدیق اکبر کا اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں. بلکہ میرے آقا نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ, جہاں ابو بکر موجود ہو دوسرے میں امامت حق کی نہیں. لا ينبغي, نہیں مناسب, لقوم, اس قوم کے لیے, فیہم ابو بکر, جہاں ابو بکر ہیں, ان یؤمہم غیرہ. اور حضور نے ایک دن افاقہ محسوس کیا. افاقہ بھی کتنا تھا, ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا, ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ رکھا, پاؤں مبارک زمین کا, پاؤں مبارک جسم کا بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے, زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے, گھسٹتے. حضور نے اس حال میں با جماعت اذان ادا فرمایا. تو اسی ذرا سر پیر ہو جائے, ذرا ایسا نزل آ جائے جو ادھکاری نماز پڑھ لو, جو پڑھ دے تو نہیں پڑھ دیں ان کی گل ہی نہیں. تو اس لیے سن لو,
با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے. ایک مرتبہ کا ترک بھی گناہ ہے بلا عذر شرعی. بلا عذر شرعی ایک مرتبہ کا ترک بھی. حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی کو حکم دوں وہ جماعت کا ہے, اور جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے میں ان کے گھروں کو جلا دوں, مگر عورتوں اور بچوں کے خوف سے ایسا نہیں کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیسی. اب میں مولانا صاحب کے لیے میں اکثر کہتا ہوں, فتویٰ دیتا ہوں کہ جو امام صاحب جب جماعت کرانی ہوتی ہے تو نماز کا اہتمام کرتا ہے, جب جماعت نہیں کرانی ہوتی تو نماز جماعت کی یا نماز کی پرواہ نہیں کرتا, وہ پکا دنیا دار ہے, دیندار نہیں. میں نے بڑے بڑے علماء کرام کی موجودگی میں یہ فتویٰ دیا, کیونکہ اگر دین کے خدا کے لیے پڑھتا ہے تو صرف امام پہ نہیں, جماعت پہ سارے ایک کو چیز ہے. جماعت سے نماز پڑھنا جتنا ان کے لیے یا میرے لیے ضروری ہے اتنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس لیے امام ہو یا غیر امام ہو پوری کوشش کریں نماز با جماعت پڑھنے. ان دیکھیں نا ثواب کتنا بنا, کلی پڑھو تو ایک تو جماعت میں پڑھو تو. صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ, 27 درجے بڑھ جاتی. میں اکثر کہتا ہوں اگر کسی دکاندار کو پتہ ہے کہ میں 5 منٹ پہلے جاؤں گا مجھے 5 روپے ود نفع ہوئے گا تو بار بار گھڑی دیکھے کہ تو رہ ہو گئی. اس لیے غم دنیا مخور کے غم غم دینس ہما غم فروتا رضی غم است. اگر دنیا کا گھاٹا رہے تو ہم نقصان پریشان ہوتے ہیں نہیں کہ جی ساری نماز رہ جائے, جماعت رہ جائے, کبھی پریشان ہوئے. میں واقعات نہیں بیان کر, اشارے کرتے ہیں. حضرت علی کی نماز رہ گئی تھی, سرکار نے رہنی تو نہیں دی تھی نا, رہ گئی تھی, سورج ڈوب گیا تھا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے کہ ساری کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے. حضرت علی کے محب بنتے ہیں. حضرت تو نماز پڑھتے نہیں, حضرت علی کے محب. اور دیکھیے 11ویں دیتے ہیں زکات دیتے نہیں, یہ چنگی بہت سے پاکی پیار. 11ویں دیتے نماز ہی پڑھتے. تو دیکھیے 11ویں دینا بہت بڑا ثواب ہے, مگر کوئی نہیں دیتا سستی کرتا تو گناہ گار تو نہیں. ہاں جو گناہ سمجھتا ہے وہ گناہ گار ہے, مگر جو سستی سے نہیں دیتا تو کہڑے سارے دنیا دیں دے, گناہ گار تو نہیں نا. تو جو نماز چھڑیے تو پھر تو اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.